ایران جنگ کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی اس کا بہت زیادہ چرچا ہے، مختلف ابحاث ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آج جو بالخصوص ایک موضوع ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ بعض افراد کا یہ دعویٰ ہے کہ اب ہی وہ وقت ہے جب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے۔ اسی حوالے سے آج کا پروگرام کرنے کا ارادہ ہے۔ ہم آئے تھے مفتی صاحب کے پاس تو ہم نے سوچا کہ اسی موضوع کو مفتی صاحب سے ڈسکس کر کے کلیئر کروا لیا جائے قبل اس کے کہ ہم اپنے پروگرام کی طرف چلیں۔ انشاءاللہ عید کے بعد ہمارا ایک اور کورس سٹارٹ ہو رہا ہے قرآن فہمی کے حوالے سے۔ اگر آپ مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کورس کو ضرور جوائن کیجیے۔ اچھا سر، یہ موضوع بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، میں نے شروع میں ذکر کر دیا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے حوالے سے کئی ساروں کا دعویٰ یہ سامنے آ رہا ہے کہ جناب ابھی ہی وہ وقت ہے جب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس کو میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، لیکن ایک آیت کو بھی آپ سے حل کروانا ہے، وہ یہ کہ قرآن پاک میں جب بھی قیامت کی آمد کا ذکر کیا گیا تو وہاں پر ہمیشہ لفظ آیا ہے بغتہ، یعنی قیامت اچانک تمہارے پاس آئے گی۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف تو اتنی ساری نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں، تو اگر نشانیاں ہوں گی تو انسان کے سامنے یہ باتیں آ رہی ہیں، پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، تو قیامت ہمارے لیے اچانک تو نہیں رہی پھر۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اچانک آئے گی، لیکن بعد میں نشانیاں بھی آ رہی ہیں۔ اسی لیے بعض افراد کا موقف یہ سامنے آتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ ساری نشانیاں قرآن سے ٹکراتی ہیں، کیونکہ قرآن اچانک کی بات کرتا ہے، یہ نشانیاں اچانک نہیں رہنے دیتی، تو اس وجہ سے یہ ساری روایتیں غلط ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب بتائیے اس آیت کو کیسے حل کریں؟ ہاں بالکل، قرآن پاک کی اگر کسی آیت کو ٹھیک حل نہ کیا جائے تو ظاہری سی بات ہے ایسے تصور آ جاتے ہیں، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر باغتا کا لفظ استعمال ہوا ہے، پہلے ہم تھوڑی سی تفصیل کر دیتے ہیں۔ باغتا بالکل اچانک کو کہتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر یہ لفظ باغتا دو طرح کے قیامتوں کے لیے ذکر ہوا ہے۔ اچھا، ایک قیامت جو دنیا میں قائم ہوئی اور ایک قیامت جو آخرت کے اندر قائم ہوگی، دونوں کے لیے لفظ باغتا قرآن میں آیا۔ صحیح۔ دنیا میں کون سی قیامت قائم ہوگی؟ وہ قیامت قائم ہوتی ہے جب اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے رسول لیحق القول علی الکافرین، وہ کافروں کے اوپر کلمہ عذاب ثابت کرنے آتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن پاک نے 4 شرائط ذکر کی ہیں کہ شرط نمبر 1 جب پوری ہو جائے، پھر مثال طور پر ان پر حق واضح ہو جائے، شرط نمبر 2 پھر یہ فساد کے اوپر آ جائیں، شرط نمبر 3 ان پر چھوٹے عذابات سے گرفت کر دی جائے، اور شرط نمبر 4 جب یہ اتنی ضد پر آ جائیں کہ اب یہ معجزات اور نشانیاں دیکھ کر بھی کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ صحیح۔ یہ 4 شرائط جب پوری ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان پر عذاب ثابت ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی، اس دنیا میں ہی ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ اس کو بھی قرآن پاک میں ذکر کیا، قضی بینہم، یہیں پر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے، اور یہی لفظ قیامت کے لیے بھی ہے کہ وہاں بھی قضی بینہم، فیصلہ ہوگا سب کے درمیان۔ اور بغتا کا جو لفظ ہے یہ دونوں تناظر میں قرآن پاک میں آیا، یعنی دنیا میں جب اللہ کے رسول بیان فرما رہے تھے کہ تم پر عذاب آئے گا تو کافر پوچھتے تھے کب آئے گا، تو قرآن کہتا تھا اچانک آئے گا، اور یہی اچانک کا لفظ آخرت کے بارے میں بھی قرآن میں آیا۔ کلیئر ہو گئی دونوں باتیں؟ اچھا، اب آ جائیں دوسرے سٹیپ کے اوپر۔ جب قیامت نے اچانک آنا ہے عذاب نے، تو اگر کوئی بھی نشانی بیان کر دی گئی تو اس کا مطلب ہے جب تک وہ نشانی کا ظہور نہیں ہوگا تب تک ہم کہہ سکتے ہیں قیامت ابھی نہیں آئے گی، تو پھر اچانک نہ رہی۔ یہ غلط فہمی میں بھی کلیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، سب سے پہلے ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ کیا قیامت کا تصور کو نیا ہے، یا جب سے پہلے نبی تشریف لائے اس وقت سے ہی قیامت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں؟ جی ظاہر سی بات ہے، مالک یوم الدین تو شروع سے اللہ کی صفت ہے۔ ہر نبی قیامت کے بارے میں بات کرتے رہے، ہر رسول تشریف لائے قیامت کے بارے میں بات کرتے رہے، آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب بھی قیامت کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے آخرت کے حوالے سے ہم لفظ بغتہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی قیامت کی دعوت دی، ہر ایک نبی نے دی، لیکن اسی حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوتا ہے، یعنی اس وقت اللہ کا فرمان ایک نازل ہوتا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ ہمارے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا مبارک مقدس صفت ہوگی احمد، اعلیٰ درجے کی۔ قرآن ذکر کرتا ہے جب یہ بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی صدیوں بعد تشریف لائے؟ 500 سال کے بعد، بہت ٹائم بعد تشریف لائے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کے لیے قیامت تو بغتہ نہیں رہی، بالکل ایک نشانی بیان کر دی گئی تھی۔ لہٰذا اس وقت کے اہل کتاب جو تھے وہ یہ بآسانی کہہ سکتے تھے بھائی ابھی تو آخری نشانی ہونا باقی ہے، جب تک وہ آخری نشانی نہیں آئے گی ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں ابھی قیامت نہیں آئے گی، اس وجہ سے کہ اللہ تو جھوٹا نہیں ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے بیان کر دیا ابھی میرے آخری نبی نے تشریف لانا ہے تو اس وقت تو قیامت آ نہیں سکتی، لہٰذا مستقبل کی کوئی نشانی بیان کر دی جائے، اس کا اس لفظ کے ساتھ اگر تعارض ہے
تو پھر تو قرآن ہی متعارض ہے. صحیح ہے. قرآن کہتا ہے قیامت اچانک ہے, اور خود ایک دفعہ 500 سال پہلے کی ایک نشانی بھی ذکر کر دی قرآن نے. تو اس کا واضح مطلب ہے قرآن میں جب تعارض نہیں ہے تو ہم اس لفظ کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے ہیں. صحیح, سیدھی سی بات. اب آ جائیں دنیاوی قیامت کے بارے میں جو میں نے ذکر کیا. اس دنیا کے اندر بھی جب اللہ کے رسول عذاب کی وعید سناتے ہیں اس کے لیے 4 سٹیپس ہیں. جب تک وہ 4 شرائط پوری نہیں ہوتی ہیں تب تک ان پر عذاب نہیں آتا. لہذا جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہوتی تھیں تب تک کافر بار بار کہتے تھے یستعجلونک بالعذاب, لے آؤ بھئی عذاب, کہاں رہ گیا عذاب, لے آؤ لے آؤ لے آؤ. تو اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا تھا لولا اجل مسمی, اگر قواعد مقرر نہ ہوتے ہمارے, شرائط مقرر نہ ہوتی ہماری تو فیصلہ تو پہلے کا ہو جاتا. لیکن اللہ نے جو قواعد مقرر کی ہیں جب وہ پورے ہو جائیں گے تمہاری پکڑ ہو جائے گی. صحیح, سمپل سی بات ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بغتہ کا اصل میں مطلب کیا ہے. بغتہ کا مطلب ہے لولا اجل مسمی, کہ جب عذاب کی شرائط پوری ہو جائیں گی پھر اچانک گرفت ہوگی, پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی, پھر تمہیں نہ توبہ کی مہلت مل پائے گی, کچھ کسی چیز کی بھی مہلت نہیں مل پائے. صحیح. تو یہ جو لفظ ہے اس کو قرآن پاک نے خود بالکل واضح کیا ہوا ہے کہ عذاب کی اس دنیا میں جو شرائط ہیں, اسی طرح قیامت آنے کی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں یا جو شرائط ہیں قیامت آنے کی, جب وہ پوری ہو جائیں گی اس کے بعد کی یہ بات ہے کہ پھر اچانک گرفت ہوگی, اچانک عذاب آتا ہے کہ آپ لوگوں کو پھر مہلت نہیں ملتی, جتنی مہلت تھی پہلے گزر چکی ہے. لہٰذا اس آیت کا کوئی بھی قرآن سے ٹکراؤ نہیں بنتا, نہ ہی مستقبل کی اگر کوئی پیشگوئی کر دی جائے تو ہم اس بنیاد پر بولیں کہ نہیں یہ تو بغتہ کے خلاف ہو جاتی ہے, ایسا بالکل نہیں. ٹھیک ہے سر, یقین یعنی بغتہ کا جو لفظ ہے نا یہ واقعی صحیح بات ہے, آج سمجھ میں آیا ہے, ورنہ پڑھ کے یہی ہوتا تھا یار اچانک آئے گی اور پھر ادھر دیکھتے ہیں تو بہت سارا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ نے سمجھایا گیا. اچھا اب دوسری طرف آتے ہیں ہم کہ ابھی جو حالیہ وار چل رہی ہے ایران کی, امریکہ کی, تو اس حوالے سے بہت زیادہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, اور اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے بعض اہل علم کی طرف سے کہ بھائی اب یہی وہ وقت ہے, جتنی خرابیاں ہو گئی ہیں, فسادات شروع ہو گئے ہیں, اب لگتا ہے کہ ظہور امام مہدی کا وقت آ چکا ہے. تو اب ان کے دعوے کے مطابق تو یہ کہ بس اب ہونے ہی والا ہے ظہور, تو اب یہ روایتوں کے مطابق ہے کہ مخالفت ہے؟ میں آپ کا یہ سوال لیتا ہوں, لیکن آپ سوال کر ہی لے تھے تو میرے ذہن کے اندر کچھ آیات آئی تھیں بغتہ کے حوالے سے, تو میں نے کہا ناظرین کو وہ بھی ریفرنس دے دوں تاکہ جو بغتہ کا میں نے بیان کیا کہ بغتہ کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت شرائط پوری ہوتی ہیں اس کے بعد پھر مہلت نہیں ملتی, پھر اچانک گرفت ہوتی ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 95 یا مطالعہ کر لیجئے گا گھر میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے, میں نے آپ کو کہا 4 سٹیپس ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ایک قوم حق واضح ہوتا ہے, نہیں ایمان لاتی, پھر فساد پر بھی تل آتی ہے, پھر ان پر چھوٹے عذابات سے گرفت ہوتی ہے, پھر وہ ضد پر آ جائیں گے, پھر بھی ایمان نہیں لاتے, پھر گرفت ہوتی ہے. اللہ نے ذکر فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی, جتنے بھی میرے نبی آئے ہیں جنہوں نے عذاب کی وعیدیں سنائی ہیں اور اسی دنیا میں قیامت قائم کر کے گئے, الا اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء, ہم نے ان پر پہلے گرفتیں کی. اسی دنیا میں حق واضح ہونے کے بعد وہ فساد پر بھی ہے, ان کی بہت سے گرفتیں کی اس دنیا میں جو ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے جاتی تھیں, ان کو احساس دلاتی تھی ہم غلطی پر. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ, پھر اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کے برے دن اچھے دنوں میں بدل بھی دیتے تھے, یعنی وہ چھوٹے عذابات ان سے دور کر دیے جاتے تھے. اچھا جب یہ دور ہو جاتے تھے حتی عفو, جب انہیں لگتا تھا کہ اللہ کی طرف سے جب ہٹ گیا سب کچھ, بھائی ہم بالکل پھر ٹھیک ہو گئے, قالو, تو پھر یہ کہتے تھے قد مس آباءنا الضراء والسراء, اوئے اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا, یہ بس نیچرلی جس طرح پہلے آتی ہیں مصیبت, یہ بھی وہی تھا. اب جب دوبارہ ضد پر آ گئے پھر اللہ نے کہا فاخذناہم بغتہ, اب میں ان کو اچانک گرفت میں لے کر آؤں گا عذاب کی. کب لے کر آئیں گے اللہ اچانک؟ جب پیچھے شرائط اللہ کہہ رہے میری پوری ہو رہی ہوں گی, جب چھوٹی گرفتیں بھی کر دیں پھر بھی وہ ضد پر اڑ گئے, پھر میں گرفت کروں گا ان کی اچانک. تو اچانک کا لفظ سمجھ لیں, کیونکہ یہ موضوع تھوڑا اس لیے بڑا ہے کہ کئی لوگ اس بنیاد پر واقعی اب ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل وہ ساری روایات جس میں قیامت کی کچھ نشانیاں ذکر ہیں وہ سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیتے ہیں, حالانکہ وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہی ٹھیک نہیں سمجھ رہے ہوتے. قرآن کو اپنے مسانی ربط میں دیکھنا چاہیے, ورنہ وہ بالکل نتیجہ غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب سوال آپ کر دیں. اب یہ ماشاءاللہ ایک آیت آپ نے اور پیش کر دی, اور اچھا ہے کہ اس سے وضاحت بھی ہو گئی کہ بغتہ کے لفظ کو سمجھنے میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے. بہترین ہو گئی یہ کام, تو حوالے کے ساتھ
اچھا، اب ہم سوال کی طرف دوبارہ آتے ہیں جو سوشل میڈیا پر بھی اور نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر کئی لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ اب یہی وہ وقت ہے کہ جب ظہور امام مہدی ہونے والا ہے، تو یہ روایتوں کے مطابق ہے کہ مخالف؟ دیکھیں، سب سے پہلے امام مہدی ان کا ایک ظہور ہوگا، اس پر ہمارا ویسے تفصیلی ویڈیو موجود ہے، تو سننے والے سن بھی سکتے ہیں کہ اس میں علماء کے کچھ اختلافات بھی ہیں، تفصیل سے ہم نے ذکر کیا ہوا۔ بہرحال ابھی اس دنیا کے اندر ایک اکثریت مسلمانوں کی وہ امام مہدی کے حوالے سے روایات کو ٹھیک سمجھتی ہے، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا مستقبل کی جو پیشگوئی ہوتی ہے یہ بغتہ سے متعارض نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی قرآن سے کلیش پیدا ہو جائے وہ الگ بات ہے، کسی بات کو ماننے میں یا سمجھنے کے اندر، لیکن فی نفسی ہی امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ابھی تک امت کا جمہور جو ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ مسئلہ یہاں پر صرف یہ ہے، آپ تھوڑا غور کیجئے گا، کہ ماضی سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ماضی میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ روایات کی بنیاد کے اوپر ایک جزمی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ ہاں بھئی بالکل یہی وقت ہے، اب قیامت آنے والی ہے، ایسا ہوگا قیامت آ جائے گی، فلاں وقت ہوگا قیامت آ جائے گی، لیکن قیامت نہیں آئی۔ تو اس سے بہت سے لوگ متنفر ہو گئے کہ شاید یار یہ مذہب ہمیں سچا نہیں لگ رہا۔ بالکل، تو ہمیں لوگوں کو مواقع نہیں دینے چاہیے۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں، جیسے کچھ روایات ایسی آئی تھیں، کچھ روایات سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ جب 1000 سال پورے ہو جائیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اب اس نتیجے کو بیان کیا، لیکن اس انداز میں کر لیا کہ وہ ایک فضا پوری دنیا میں پھیل گئی کہ بھئی یہ تو اللہ کے نبی کی بات ہے کہ اب قیامت آنے والی۔ تو جس وقت وہ 1000 سال پورے ہونے پر آئے دنیا میں ایک فضا بن گئی، لیکن جب 1000 سال پورے ہو گئے قیامت تو نہیں آئی۔ تو اس بنیاد کے اوپر بہت بڑا طبقہ اس میں تشنگی بھی پیدا ہو گئی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ جس روایات کی بنیاد پر یہ سمجھا گیا تھا کہ 1000 سال بعد قیامت آئے گی، وہ روایات ہی ثابت نہیں تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ اس کو جمہور محققین نے کہا تھا یا موضوع جھوٹی روایتیں کہا تھا جمہور علماء، آج تک ریفرنسز موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد مستقبل کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، اس کے اوپر کبھی بھی عوام الناس کے سامنے اس انداز میں نہیں کہنا چاہیے کہ یار بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرامین کے مطابق یہ وہ وقت آ چکا ہے، پھر کل کو ایسا نہیں ہوگا تو ان کے دل میں پھر شیطان بہت وسوسے ڈال دیتا ہے کہ بھائی یہ دین ٹھیک ہے یا غلط ہے، کہ اگر تو ہے تو ظاہر ہو جانا چاہیے۔ ہمیں بہت احتیاط چاہیے۔ ہاں، باقی یہ ہے کہ اگر کوئی مستقبل کی باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اگر دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت لگتی ہیں، قرآن کے اصولوں کے تحت آتی نظر آتی ہیں، اس کو اصولی حیثیت میں بیان کرنے میں مسئلہ نہیں۔ یہ ایک تھوڑی سی احتیاط ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، ورنہ پھر اعتراضات ہم پر ہی آتے ہیں لوٹ کر۔ یہ تو آپ نے مبلغین کے لیے بیان کر دیا کہ احتیاط کرنی چاہیے، ایسی جو بھی روایات ہوں یا مستقبل کی پیشن گوئیاں آئی ہیں تو اس کے حوالے سے تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ کہ وہ اصول کون سے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم محتاط ہو کر ایسی باتیں بیان کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو متنفر ہونے سے بچایا جا سکے؟ دیکھیں، اصول ایک ہی چیز ہے، ذہن میں رکھیے گا، اگر کسی ایک شخص نے آنا ہے جس نے دنیا کو انصاف سے انقلاب برپا ہو جائے گا، تو سب قرآنی اصولوں سے ہٹ کر نہیں ہوگا۔ قرآن کا واضح اصول موجود ہے کہ جس وقت ہم جانتے بوجھتے اللہ کی نعمت کی قدر نہ کریں اور زوال میں چلے جائیں، پھر اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اس قوم کی حالت نہیں بدلیں گے اب جب تک وہ کھڑی نہیں ہوگی قوم، اب حالت نہیں بدلی جائے گی۔ صحیح۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی بہت دفعہ ایسا ہوا، جانتے تھے، حق ان کے سامنے تھا، اللہ کی کتابیں، اللہ کے نبی، لیکن پھر بھی سستی میں پڑے۔ فَلَمَّا نَسُوا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیزوں کو یاد کروایا گیا بھلاتے تھے وہ، اور پھر وہ بہانے حلال اور حرام کے حرام چیزوں کو حلال کرنے کے جواز نکالنا، یعنی کہ عملی لحاظ سے گر گئے، اللہ کے میثاق کو توڑ دیا تو اللہ کی طرف سے زوال میں چلے گئے۔ جب زوال میں چلے جائیں گے اب قرآن کا قاعدہ جاری ہوتا ہے کہ اب ان کو خود اٹھنا پڑے گا۔ پھر کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا نمائندہ آ جائے کہ آپ لوگ تو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو لیکن وہ بدلوا کے، ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن کا اس دو آیتیں ہیں قرآن پاک، ایک اللہ نے بیان کیا اللہ جب نعمت دیتا ہے تو چھینتا نہیں کسی قوم سے جب تک وہ خود اس کی بے قدری نہ کر دے، اور دوسرا اللہ نے ذکر کیا کہ جب کوئی قوم اب گر گئی، نعمت کو بے قدری کر کے گر گئی، اب جب تک خود بدلے گی نہیں اپنے آپ کو تو پھر اللہ کی طرف سے نہیں آپ تمنا امید لگا کے بیٹھے۔ اس لیے کہ ہم یعنی کہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو یا ماضی کی بنی اسرائیل، سر یہ اگر گرتی ہے تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے گرتی ہے۔ جیسے میں چھوٹا سا مثال دوں، آپ ہمارے ماحول کو تھوڑا دیکھیں، سب کو معلوم ہے یا نہیں کہ رشوت ٹھیک چیز نہیں ہے؟ جانتے ہوئے اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے پھر بھی لیں گے۔ اچھا کیا معلوم نہیں ہے کہ سود حرام ہے؟ قرآن پاک نے کس قدر اس کے اللہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن ہم پھر بھی ملوث ہوں گے۔ تو جب جان بوجھ کر آپ سب اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں اور زوال میں چلے جائیں
پھر آپ کو خود اٹھنا پڑے گا. لہٰذا یہ وہ قرآن کی اصل ہے جس کے تحت ہمیں یہ چیزیں بیان کرنی چاہیے کہ بھائی اگر آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں نا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ آئے گا، اس سے پہلے ہمارا کرنے والا کام یہ ہے کہ ہمیں پہلے بدلنا پڑے گا خود کو. اور اگر ہم یہ سمجھے ہیں کہ ہم اللہ کی ناقدری کر کے بیٹھ جائیں نعمتوں کی اور کوئی آ کے ہمیں نیند سے اٹھا جائے، ایسا نہیں ہوگا. ہمیں بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنی خامیاں دیکھنی پڑیں گی. ہم نے جو نفرتیں آپس میں ڈالی ہوئی ہیں فرقوں کی بنیاد پر، قوم پرستیوں کی بنیاد پر، نکالنی پڑیں گی. کمزوریوں پر نظر کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے انفرادی اور اجتماعی. اس کے بعد امید لگائیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم بدل رہے ہیں اور اخلاص کے ساتھ بدل رہے ہیں، تیری نعمت کی اب قدر کر رہے ہیں. اب اللہ کی طرف سے ایسے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے افراد ملیں گے جو آپ کو بہت آگے لے کے چلے جائیں. اس اصل کے تحت ہی رہنا چاہیے. واہ ماشاءاللہ سر، جس طریقے سے آپ نے آیت پاکی حل کروائی ہے کہ جب تک خود قوم اٹھے گی نہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نہیں اٹھائے گا. اور یہ جو ظہور امام مہدی کا معاملہ ہے، اس میں تو ہم یوں آس لگا کر بیٹھے ہوئے کہ ہم گناہ گار ہوتے چلے جائیں، رشوتیں، سود، حرام کاریوں میں مبتلا ہوں، ہمارا معاشرہ بالکل حلال کی طرف نہ ہو، اور بس امام مہدی آئیں گے اور وہ آ کر اس قوم کو اٹھا دیں گے. ہم تو اس آسرے میں لگے ہوئے ہیں. اور آپ جو فرما رہے ہیں، اور واقعی اللہ کا فرمان ہے کہ جب تک ہم خود نہیں اٹھیں گے تب تک کیسے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کر دے گا. تو بڑی بہترین آپ نے یہ آیت پاک سمجھائی اور مزہ آیا، لطف آیا اس آیت پاک کو سمجھ کر. ورنہ اس طریقے سے آیت پاک تو ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے، یہ والی اشارہ جو آپ نے کیا بڑا بہترین تھا. جی ناظرین، آپ نے سماعت فرما لیا. مفتی صاحب نے قرآن کے لفظ بغتہ کو جو سمجھایا گئے کہ ماضی میں بھی یہ بغتہ کا لفظ آیا گئے اور مستقبل کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، لیکن جو اس کا معنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ اچانک قیامت کا آنا، ایسا نہیں ہے. جتنی خوبصورتی سے مفتی صاحب نے اس کو سمجھایا ہے، بڑا لطف آیا، مزہ آیا اور قرآن سیکھنے کو ملا. اس لیے میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ مفتی صاحب کا جو قرآن سمجھانے کا انداز ہے وہ بڑا بہترین ہے، بہت اعلیٰ ہے. الحمدللہ بہت سارے لوگ مستفیض بھی ہو رہے ہیں ہمارے چینل کے ذریعے بھی، کلاسز کے ذریعے بھی. عید کے بعد ہماری ایک اور کلاس شروع ہونے جا رہی ہے. اگر آپ بھی مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں اور آج کے دور کے اعتراضات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس کورس کو ضرور جوائن کیجیے.